کہ پہلگام کے اندر کشمیر میں جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ اور سانحہ، جس میں کئی سارے زائرین جو کشمیر کو گھومنے پھرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کئی سارے اس کے اندر زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اور اتنا بڑا واقعہ اس ملک کے اندر ہوا، جس کے بعد بھی وہ مارنے والے ظالم اور ان جانوروں نے، ان حیوانوں نے ان سے مارتے وقت میں سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ میرے کو حیرت یہ ہوتی، وہ آدمی مذہب کے بارے میں پوچھ رہا جس کا خود ہی کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ کہنے والے جو وہاں کے آنکھوں دیکھی لوگ تھے، ان لوگوں نے بتایا ہے، میڈیا میں وہ باتیں آئیں کہ کہا گیا کہ جو مسلمان ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا اور جو غیر مسلمین تھے ان کو جو ہے مارا گیا۔ تو اس سے یہ ہو رہا کہ مختلف باتیں ہو رہی، کوئی یہ بول رہا مسلمان ایسے، کوئی بول رہا اسلام ایسے، کوئی بول رہا کچھ، کوئی بول رہا کچھ۔ میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے جو لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فساد کرنا، جھگڑے کرنا، فساد کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو انسان کسی انسان کو ناحق کے قتل کرے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو، کوئی انسان دوسرے کو ناحق کے قتل کرے، اس کا ٹھکانہ فرمایا جہنم ہے، خالداً فیہا، سوائے جہنم کے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، بھلے ہی وہ مسلمان ہونے کی بات کہہ لے۔ قرآن تو اترا مسلمانوں کے لیے نا، اور قرآن جو نازل ہوا یقیناً اس پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اترا تو پوری انسانیت کے لیے اترا کہ ہر انسان اس سے سیکھے، سبق لے۔ اللہ نے کہا جو شخص کسی دوسرے کو ناحق کے قتل کرے، گویا اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ اور پھر آگے فرمائے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب نازل ہوتا ہے، وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ جو کوئی، اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی بھی بولے میں مسلمان ہوں، کوئی بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دو کام نہیں کر سکتا، زمین پہ فساد بھی نہیں کر سکتا، ناحق کے کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا، خواہ کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دنیا میں جب مسلمانوں کو بھیجا گیا، آزاد نہیں بھیجے گئے جاؤ جو چاہے وہ کرو۔ مسلمانوں کو اللہ نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھنے کے لیے، تم ہم پر نگران، یہ کیمرے نہیں ہے، CCTV کیمرہ، ہم پر نگران ہمارے والدین سرپرست ظاہری اعتبار سے ہیں، لیکن ہمارا نگران جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اللہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو آج کہا جا رہا کہ نہیں یہ مسلمان ایسے ہیں یا اسلام میں ایسا ہے، نہیں، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان، یاد رکھ لیجئے آپ، اسلامی جنگیں جب جب ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اسلامی جنگ اسلام کے لیے ہوئی، جب مسلمانوں کا جینا محال کر دیا گیا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی، اس دور میں وہ اسلامی جنگیں ہوئی، جب ہونا تھا ہو گئی۔ آج تو نہیں ہے کوئی جنگ کا کانسیپٹ، آج تو نہیں ہے کوئی محاذ کا کانسیپٹ۔ اسلامی جنگیں جب بھی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں سنو، ہم اپنی عورتوں، اپنے بچوں کی جیسی حفاظت کرتے، اپنے دین کی جیسی حفاظت کرتے، دشمن کے لیے بھی دشمنوں کی عورتوں، ان کے بچوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بزرگوں اور ان کی عبادت گاہیں جن میں وہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ چرچ ہوں، مندر ہوں، جو کچھ بھی ہوں، وہ جو بھی کرتے ہوں، اس کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی کوئی نہیں، عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تلوار نہیں اٹھائے گا، بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بزرگوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ جو ضعیف ہیں، زیادہ عمر کے، ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔
اور پھر تیسری چوتھی بات، عبادت گاہیں جو مسلمانوں کی ہوں گی ان کو بھی کوئی مسلمانوں کے علاوہ جو مشرکین یہود و نصارہ ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور پھر کہا جاتا کہ نہیں، اسلام میں جان دینا لینا وہ اللہ کے لیے، مرنا بات الگ ہے۔ لوگ بولتے نا ہم جہاد کر رہے ہیں، اسلام جہاد کا مطلب جان دینا نہیں ہے۔ اسلامی جہاد کا سب سے پہلا مطلب اپنے آپ کی، اپنی خودی کو، اپنے نفس کو مارنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، جو دل چاہ رہا اس سے پاک ہو جانا ہے کہ نہیں چاہیے، وہ کرنا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنی منمانی چھوڑے، آدمی شیطانیت چھوڑے، آدمی کیا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں وہ کرے، یہ اصل جہاد ہے۔ اسلام میں جس جہاد کا بار بار ذکر آتا وہ جہاد اصل نفسی ہے، اپنے دلوں کا جہاد ہے کہ اپنی شیطانیت کو مارو اور اللہ کے بندے بنو اور انسان بنو۔ ہاں وہ بھی جہاد ہے جو جنگ کا ہے، لیکن اس کا آج کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ آج کہا جا رہا کہ نہیں، اسلام کے نام پر وہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ مسلمان ہیں تو پورے مسلمانوں کو ایک ہی عینک لگا کے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، بولے نہیں ایسا نہیں ہے، پورے دیکھ رہے ہیں۔ مگر جب بات کہی جاتی تو اس کا دفاع کرنا ایمان والے کی پہچان ہوتی، خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا، سمجھانا چاہیے ہمیں کہ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم پر جو قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کی الحمد سے لے کر اس کی ناز تک، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے رحم والا پیغام ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ دوسرے مذہبوں کے اندر جہاں پر زیادتیاں ہیں کسی مسائل میں تو ان کے لیے بھی قرآن ہدایت کا راستہ ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق وہ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں لائی اپنی مذہبی قوانین میں۔ بے شمار ایسی باتیں غیروں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، اور قرآن ایسے نبی پر نازل کیا گیا جو خود رحمت للعالمین ہے اور ہم سب اس نبی کی امت ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح کیا، مکہ جب فتح ہوا، تمام تر لوگوں کا خیال اور گمان یہ تھا، خاص طور پہ وہ لوگ آج اپنی گردنوں کو جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، حضور کو مارا، حضور کو ستایا، آپ پر کچرا ڈالا، آپ پر ظلم کیا، آپ کے گھر والوں کا رہنا محال کر دیا، صحابہ پر زمین تنگ کر دی گئی، انہیں بند کر کے قید کر کے رکھ دیا گیا، کھانے کو کھانا نہیں ملا تو پتے کھا کر صحابہ زندہ تھے۔ تو یہ حالات بنانے والے سب کے سب گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا آج ہم اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکے کی چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تلوار ایک ہاتھ میں، جہاں چاہے جس کی چاہے گردن اڑا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صحابہ بھی بڑے جوش میں تھے، اب جو ہاتھ کو لگا مار دینا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آج کا دن بدلے والا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن معاف کرنے والا دن ہے، معاف کرنے والا دن ہے، سب کو معاف کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک کو معاف کیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ فتح مکہ کے واقعے کو پڑھیے، مسلمانوں کی صحیح پہچان آپ کو معلوم ہوگی کہ مسلمان کیسا صبر والا ہونا، مسلمان کیسی عزت والا ہونا، مسلمان کیسی استقامت والا ہونا، مسلمان کتنے بڑا دل والا ہونا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دشمن کو دیکھیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کسی ایک کی، کسی دو کی، کسی تین کو معاف نہیں، سب کی معافی، سب معاف، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کیا کہا؟ جو مسلمان نہیں ہوتے اور اپنے دین، اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہ رہے ہیں، ان کو آزادی ہے، ہم ان کے خلاف نہیں، آزاد زندگی گزارو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارا گھر، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص، بھلے ہی تم مسلمان ہو یا نہ ہو، تمہاری جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی، تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ امن کا پیغام اسلام نے دیا۔
مگر اگر ان چیزوں کو، یہ دہشت گردانہ حملوں کو، ان تمام تر بیکار چیزوں کو، جو یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ دہشت ہے، اس کو اگر اسلام سے جوڑتے ہیں تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے دور دور تک۔ ہاں، آپ کی شبہات اسلام کی طرف کیوں جاتی؟ کوئی آدمی بولے ٹوپی پہن کے میں یہ ہوں تو انہیں مسلمان نہیں ہوتا، یہ عمامہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ داڑھی مسلمان ہونے کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ مسلمان اس کی عمل سے مسلمان ہے، عمل سے مسلمان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری نہ جنت میں جانے کا کام، ناری نہ جہنم میں جانے کا، کریں گا کیا؟ خدا ہی ملینا فی صالح سنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسلام تو ایسا امن پسند والا مذہب ہے، اسلام تو وہ مبارک مذہب ہے، آپ جس کو سمجھیں گے تو اتنی محبت اور لطف آپ کو حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ نے جو خلافت چلائی، آج بھی وہ لوگوں کے لیے سبق ہے۔ آج CID سنتے آپ، آج انٹیلیجنس سنتے آپ، یہ جو جتنے ڈپارٹمنٹس آپ سنتے ہیں، اس کے طے کرنے والے، اس کے پلانر، اس کو سسٹم دینے والی ذات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ محکمہ پولیس 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 پولیس، یہ جو پولیس ہے، اس پولیس کو ترتیب دینے والے، اس کا نظام بنانے والے، لا اینڈ آرڈر کا سسٹم دینے والے، اس کو ترتیب دینے کی جو ذمہ داری ادا کی گئی حضرت عمر نے کی۔ انہی کے دور خلافت میں یہ سب بنا۔ آپ پڑھیے اسلام کی تاریخ تو آپ کو مزہ آئے گا، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کیسا انصاف کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرماتے، ایک شخص حضرت عمر کے گھر تشریف لایا، کہتے آ کر اس نے دستک دی اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بولو کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیے، میں جو ہے اس وقت مصر سے آپ کے پاس آیا، مدینۃ المنورہ۔ کہاں سے آیا؟ مصر سے مدینۃ المنورہ آیا۔ بولے اچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ مصر کے آپ کے جو گورنر ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جن کا نام محمد بتایا جاتا ہے، کہا کہ ان کے بیٹے کا گھوڑا اور میرا گھوڑا مصر کے جو اہم اس کا جو مقام ہے قاہرہ جس کا نام تھا، کہا کہ قاہرہ کے اندر گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی، اور اس ریس کے اندر میرا بھی گھوڑا تھا اور گورنر کے بیٹے کا بھی گھوڑا تھا۔ ہمارے گھوڑے دوڑے اور میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اسی غصے میں گورنر کے بیٹے نے مجھے بہت زیادہ مارا، میں اس کے انصاف کے لیے مصر سے مدینۃ المنورہ آیا، آپ میرے ساتھ انصاف کریے۔ تو حضرت عمر نے جب اس کی بات کو سنا، وہ انصاف کا تقاضا لے کر آنے والا قبطی تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے حضرت عمر ابن العاص جو کہ گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ تم اور تمہارا بیٹا تم دونوں فوری طور پر مدینۃ المنورہ آ جاؤ۔ یہ خط جب پہنچا مصر میں تو حضرت عمر ابن العاص ایک صحابی رسول ہے اور گورنر ہیں وقت کے، اپنے بیٹے محمد کو لے کر آپ تشریف لائے۔ لانے کے بعد ماجرا پوچھا تو آپ نے کہا، وہ جو آیا ہوا شخص تھا اس سے کہا پوری بات سنا، اس نے پوری سنائی، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن العاص نے اپنا کوڑا نکالا، سیدنا عمر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عمر آپ اس کو جتنا مار سکتے ماری اور سزا دیجیے۔ حضرت عمر کا جملہ سنی، حضرت عمر نے کہا یہ کوڑے کا یہاں پر کوئی کام نہیں، یہ کوڑے کا کام تو تھا کہ وہ مصر کے قاہرہ میں تمہاری اولاد کے اوپر برستا، اور وہ کہتا کہ اللہ کے رسول کا گورنر ہوں، ان کا بنایا ہوا ایک نظام کا ذمہ دار ہوں، اور جب انصاف کی باری آتی ہے تو ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتے۔ اس کا کام تو تھا کہ وہ مصر میں برس تھا، لیکن آج جب تم عمر بن خطاب کے دربار میں آئے، میرا دربار ہے تو کوڑا بھی میرا، انصاف بھی میرا۔ آپ نے اپنا کوڑا لیا اور اس قبطی شخص کے ہاتھ میں دے کر کہا مار، جہاں جہاں اس نے تجھے مارا وہاں وہاں مار، اور جب تک کہ تیرا بدلہ پورا نہ ہو جائے اس کو مارتے رہے۔
اس قبطی شخص نے اپنے ہاتھ میں لیا کوڑا اور اتنا مارا، جب اس کا بدلہ مکمل ہو گیا ہاتھ سے کوڑا چھوڑا اور حضرت عمر سے کہا مجھے آپ کے انصاف پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا، آپ ایسے انصاف والے ہیں تو آپ کا نبی کیسا، آپ کا نبی ایسا ہوگا تو پھر اللہ کیسا، لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ اسلام کا انصاف۔ گوگل پہ آج پوری دنیا کو بھروسہ ہے نہیں ہے، گوگل جو سرچ کرے آ جاتا ہے۔ وہ گوگل بولتا ہے کہ دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے ایک عیسائی پادری نے لکھی تھی، اس کو دی 100 کے نام سے، معلوم آپ کو دی 100۔ اس نے کہا کہ اب تک کے دور کے 100 لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہوں کہ جن کا کوئی ثانی نہ آئے، سیکنڈ نہیں ہونا ان کا، اور انہیں نمبرز بھی ویسے دیا سب کو، ٹاپ پوزیشن جس کی تھی جس کو جہاں رکھنا وہیں رکھا انہیں۔ تو دی 100 کی کتاب میں اس نے فرسٹ پوزیشن جس کو دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ پڑھیے ان کتابوں کو، معلومات کریے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو وہ نبی ہمارے جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہم کو سکھایا کہ معاف کرو، دل کو اس طرح بڑا کرو کہ ظلم کرنے والوں کو بولو جاؤ میں معاف کیا۔ طائف کا واقعہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، اس واقعے کا کہ فرشتوں نے کہا کہ 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے اگر آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، مگر میں ان پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے نبی تو وہ جنہوں نے بد دعا نہیں دی، اور اگر آج کوئی اسلام کا نام لے کے یا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے کے کسی پر گولی چلائے، کسی پر ہتھیار اٹھائے، کسی کو دھمکی دے، یاد رکھیے ایسے بے وقوفوں اور ایسے جانوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے حیوانوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے ہے نہ مسلمان سے ہے، کیونکہ مسلمان امن والا ہے، مسلمان سلامتی کا پیغام لے کے چلنے والا ہے۔ اگر پہلگام کے اندر اتنا بڑا واقعہ وہاں پر پیش آیا تو اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے، یا مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کہ بولے مذہب پوچھ کے مارا تو میں پوچھ کے مارا تو ہم کیا کریں، ہم کیا کرنا، مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ قتل کریں کسی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف دیتا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ نہیں دے سکتے کسی کو تکلیف۔ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں مسلمان ایسا کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں کر رہے، یہ اسلام کا نام لے کر لبادہ اڑے ہوئے مسلمانوں کا ہوگا ایسا کہ وہ دکھنا چاہتے ہوں گے مسلمان، لیکن ان کے سینوں میں حقیقی ایمانی ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کے اینے سے ہم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا حالات ہوں گے آپ بتائیے۔ مسلمان دہشت گرد، مدرسوں میں دہشت گردی، آپ یقین نہیں کریں گے ابھی پرسوں سنگاریڈی کے اندر جو مدرسے کا واقعہ پیش آیا، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ حکومت کانگریس کی ہمارے پاس اس تلنگانہ کے اندر آئی، ذلیل ہو کے تھی یہ حکومت، یہ پارٹی ایسی ہو گئی تھی یہاں کوئی اس کو کتا پوچھنے والا نہیں تھا، مگر آج جب اقتدار پہ آئے تو سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسرا اس کے نشانے پر نہیں۔ یہ کیسا لا اینڈ آرڈر سسٹم ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک کی پیٹ نادیا بول کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور یہ بے وقوفوں کی طرح اپنی زندگی گزارے اور حکومت چلا رہا، ان کا رول سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنے فسادات ہو گئے جب سے یہ حکومتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ اگر آپ بولیں گے ارے وہاں مر رہے تم ہمارے پیچھے پڑے گا، صبح اپنے سے اچھے۔ آج اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، کرنا چاہیے ضمنی چیزیں جو ظاہر ہونے کے لیے کرنے کا، مگر ہم تو یہ سمجھتے جس میں اللہ کی مدد نہ ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو، ہمارے سر اللہ کے آگے جھکنے راضی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کے لیے راضی نہیں ہے،
نہ مسلمان نماز کا رہا، نہ عبادت کا رہا، نہ پابندیوں کا رہا، نہ ذکر کا، نہ اذکار کا، کیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوں گی؟ آج ذلیل ہو رہے مسلمان۔ علامہ اقبال نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ مسلمانوں کو عزت ملی کیوں؟ کیونکہ وہ کس لیے عزت والے تھے؟ وہ زمانے میں مسلمان کیوں عزت والے تھے؟ ان کا وقار، ان کی عظمت کیوں تھی؟ ان کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت ہمارا مقدر بن گیا۔ بولیے آپ بندر جا کے کوئی بھی کام کر دیا تو دوسرے بندر بولتے نہیں مسلمان کرے۔ یہ بندروں کو کام دھندے ہی نہیں ہے، کس کو بھی کچھ بھی کیا ہوا رہے بولے تو ہمارا ہی نام ہے ان کی زبانوں کے اوپر۔ ہمارے بچے پیدا کرنے سے پریشانی، ہمارے جینے سے پریشانی، ہمارے کھانے سے پریشانی، ہمارے مدرسوں سے پریشانی۔ میں کس کو بولوں؟ میں تو صاف طور پہ بولا، گئے سے جمعہ بھی بولا، آج بھی بول رہا ہوں، اگر آج غیر ہمارے مدرسے کی دہلیزوں تک پہنچا، اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں سوائے مسلمانوں کے۔ تم اپنے بچوں کو کیوں نکالے مدرسوں سے؟ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ تمہارے دلوں میں نفرت ہے علماء کی، حفاظ کی، تم بچے کو حافظ بنائے تو اس کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ہے۔ یہی چیزیں آج ان کو یہاں تک لا کے چھوڑی۔ گھس گئے لوگ، باپ کی جاگیر آئی ان کی، اور اندر جائے چلے گئے، مارم توڑی چل رہی۔ کیا چل رہا؟ اگر آپ بولے نہیں وہ گاؤں میں ہو رہا، یہاں بھی ہوتا، کہیں کو شرما رہے تم؟ رات اندوری نے کہا نا، اس لیے لگے کہ آپ تو آئیں گے گھر کہیں عزت میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ مسلمانوں اٹھو آپ۔ مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے، اسرافیل علیہ السلام کے سور کی طرح اٹھو، دوسرے سور کی طرح، پہلا نہیں دوسرا۔ پہلا جب بھوکے جائیں گا تو لوگ مر جائیں گے، مرے ہوئے تو پہلے سے ہم لوگ۔ دوسرا دوسرا سور جس کے بھوکے جانے پر لوگ زندہ ہوں گے۔ یہ مرے ہوئے ضمیروں کے ساتھ اٹھنے کی ضرورت ہے کہ زندہ کرو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو۔ کیا ہو گئی ملک کے حالات، ہماری ریاست کی حالات دیکھو آپ۔ وہ بیچارہ روزے کی حالت میں جا رہا، اس کو پکڑ کے کون بھی دھو دیتا۔ آج تک کوئی بولنے راضی نہیں، کئی کو مارے، اس کو مارے سوالوں کے اوپر کیا قانونی کارروائی کرے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا مسلمان کی جان اتنی سستی ہے؟ کون بھی کہیں بھی ملے تو مار دینا؟ اچھا یہ رونا الگ ہے ہماری جانوں کا، دوسرا رونا ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کیا ہے بھائی یہ؟ وہ لوگ مار رہے تو مار رہے، تم بھی مار لے رہے ایک دوسرے کو، شرم بیچ کے کھا گئے۔ یہ جوانی ہے کیا ہے آپ کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جوان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا، وضو بناتا نا، اللہ کے فرشتے اس پر جو ہے رحمت بھیجتے رہتے۔ جب آ کے اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے فرشتے اس کھڑے ہوئے جوان کے کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرتے۔ کہاں ہے بولو فخر؟ آپ کا فخر آج مڈل لگا رہے ہیں، لگاتے نا، چھوٹے رہے جب ہم دیکھتے تھے اسکولوں میں مڈیلا پینا ہے، مڈیلا لگا رہے ہیں، آج بھی دیتے ہوں گے ایوارڈ۔ ہمارے بچوں کا ایوارڈ مڈر سے کتنے کرا تو اتنے کرا، وہ اس کا ایوارڈ کا ایک میڈل بنا کے لگا لے رہا گلے میں۔ یہ شان ہے ہماری؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جاگو آپ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو آپ نے نہیں دیکھا فرعون کی حکومت ڈوبی نہیں ڈوبی؟ بچا انہیں، اس کی لاش کو اللہ نے عبرت بنا دیا۔ اللہ ہمارا وہ رب ہے جو ایسا نمونوں کو رکھ کے بتایا، دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں، اور ہم اس کے آگے جھکنا چھوڑ دیے۔ نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ اللہ کے رسول کی غلامی، بس بیٹھے کیا ہے تیرے اندر عشق ہے، بہت عشق، میرے سے بڑا عاشق دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ ابا اچھی بات، نمازاں زیرو، روزے زیرو، زبان تو پوچھو مت، اعمال تو پوچھو مت۔ کیا ہے تو نہ چہرے سے مسلمان، نہ سر سے پیر تک دکھ رہا ہی نہیں، کہاں سے بھی عمل سے تو مسلمان دکھے۔ مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کی ایک ٹیم آئی تھی اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ آپ تعجب کریں گے، ذرا اسلامی تاریخ پڑھتے رہنا، نہیں پڑھے تو کم از کم وہ یوٹیوب پہ تو سنو ہی نہ کو کچھ بھی، سر کا درد ہے، کیا بولیں گے آپ کو، جو ملا اس کے پیچھے نکل جا رہے لوگ۔ پڑھو، کتابیں رکھے ہوئے ہیں، پڑھو آپ۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ٹیم آئی تھی، اور اس پوری ٹیم کو ایک صاحب لیڈ کر رہے تھے، ایک یہودی مقامی۔ جب لے کر وہ لوگ گزر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کیا کیا عمل ہیں، ان کے خلاف کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، یہ ان کا مشن تھا۔ لے کے پھر رہے تو اچانک ایک راستے میں جو ہے ذرا کانٹیاں پڑے ہوئے ملے، اور راستے میں جو ہے پتھر لگے ہوئے ملے، رکے ہوئے رہتے نا، بیچ میں اپن ڈال دیتے، جیسا گاڑی نکالیے پتھر چھوڑ کے غائب ہو گئے، نہیں ایسا لگا ہوا ہے پورا۔
تو جب دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ تو دوسرے یہودیوں نے اس سے کہا اتنا دعوے سے کیسا کہہ سکتے کہ کوئی مسلمان نہیں گزرا، ہم تو تھے نہیں، ہم تو دیکھے نہیں۔ تو کیا جواب دیے؟ دعوے سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ جب بھی راستے سے گزرتا تو کانٹیوں کو ہٹاتا، پتھروں کو ہٹاتا، تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اگر آپ کا خیال ہے یہ کانٹی ہٹائے تو میرا کیا جاتا، میرا ہے کیا، میرا کا کیا، ہاں میرے کو بول رہا، تو سنو پاشا، کانٹی ہٹاؤ، پتھر ہٹاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیب کے پیسے کا صدقہ مت دو، اگر حیثیت اور اوقات نہیں ہے تمہاری، کیا کرو، کانٹی ہٹاؤ، پتھر ہٹاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ غلاموں کے عادات یہ ہوتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارا حال یہ خود تکلیفوں میں ہے، اور کسی کی خوشی آپ کو دیکھے نہیں جاتی، کسی کی ترقی سے ہم خوش نہیں ہوتے۔ کب تک چلیں گا، سمجھاؤ ذرا۔ اور آج یہ لوگ بول رہے نہیں، وہاں انہیں کلمہ پوچھا کرتے مسلمان ہے کیا، پوچھا کرتے، بولے مسلمان ہے جیسے، ارے بابا کی جاگیر میں سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے لوگ، جس کو چاہے جو چاہے بولتے رہو۔ تو لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ صبر کے ساتھ زندگی گزار کے بتانا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے کہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے آگے سجدے کر کے بولنا مولا تیری مدد بھیج۔ ذلیل ہوتے ہوتے تھک گئے ہم اس دنیا کے اندر۔ آپ کا کیا ہے صاحب، نکل کے مزے سے جاتے، جن لوگوں کے چہروں پہ یہ داڑیاں ہیں ان سے پوچھو آپ ایئرپورٹوں کے اندر کیسی ذلیل اور رسوائی کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا، ٹوپی پہن کے جانے والوں سے پوچھو کس قسم کی رسوائیاں محسوس کرنا پڑتا، پوچھو آپ کو کیا معلوم؟ لوگوں کے پلٹتی ہوئی نظریں، ان کی نظروں کو دیکھ کے ہم کو ملال ہوتا ایسا دیکھ رہا، بول کے کیا کریں گے آپ بتائیے؟ اپنے اعمال کو صحیح کرو تاکہ وہ کہلائے جائیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کا عمل وہ ہو کہ جس طرح کہا گیا کہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کا عاشق ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، مدرسوں کو آباد کرو، مدرسوں میں بچوں کو پڑھاؤ۔ کل وہ جو مدرسے کا واقعہ آیا اس میں معلوم کرے تو پتہ چل رہا تھا، پریس کانفرنس میں بول رہے ہیں پولیس والے صاحب کہ پورے بہار اور یو پی کے بچے ہیں وہاں پہ۔ مجھ بولے، میں نے بولنے لگا ان کو، تم بولیں گے میں بولا کیا ہے کہ ایک کی پیٹ نہ دیا میں لگا ہوا رہتا ہوں پیچھے میں۔ پورے وہاں کے بچے ہیں، آپ کے کہاں ہیں؟ گھروں میں۔ آپ کے کہاں ہیں؟ اسکول میں۔ مدرسہ کیا ہے مطلب؟ بھٹیار خانہ ہے وہ، یتیم خانہ ہے وہ، کیا ہے وہ؟ میرا مدرسہ ہے، جب آتے نا لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ نہیں ان کے اماں بھی نہیں ہے، باوا بھی نہیں، اس لیے چلائے۔ تو کیا یتیم خانہ کھول کے رکھے؟ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار۔ واہ رے واہ، کیا ہے بولو آپ؟ پھر جس کے ماں باپ ہیں انہوں کہاں ہیں؟ بڑے اسکول میں، اچھی تعلیم میں، پڑھاؤ آپ، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ آج وکیل کی ضرورت ہے مسلمان کو، اپنے وکیلوں کی نہیں ہے۔ جو لے دے کے مسلمان وکیلہ بن گئے وہ لوگ خالی جورو مردوں میں بزی ہے، وہ لوگ اس کو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا، اس سے پیسے کیسا کھاؤں، اس سے پیسے کیسا کھاؤں، کس کے کیسوں کو کیسا کروں، خالی طلاق کے قصوں میں ہے۔ جو مسلمان وکیل زمینوں کے قصوں میں ہے، انہیں قوم کے مسئلے میں کوئی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ جب سپریم کورٹ کا پیٹیشن کا جب فیصلہ آیا پورے خوش، کیا ارے کتنا اچھا دکھ رہا، کتنا کون لڑا جا کے؟ مسلمان لڑا؟ کون لڑا بھائی جا کے؟ مسلمان تو نہیں ہے۔ ایک صاحب بتائے میرے کو کہ وہ صاحب عیسائی ہے، بول کے کہاں ہیں آپ کے بچے؟ میں کوٹ پہن کے روز دیکھتا ہوں، انسٹاگرام پہ دیکھو آپ، ایسے ایسے ماہر ایڈوکیٹاں دکھتے ہیں، کالے کوٹا ڈال لی۔ آج تو میں وہ پروٹیسٹ کے واسطے بولے تو ڈال لیا ہے، پٹی نہیں دکھتی یہ تو بھی پہن لیں گے بول کے پہن لیا۔ اسد صاحب کا اعلان آیا بولے تو میں بولا چلو اپن بھی شریک ہو جانا، بول کے پہنا۔ مگر آپ سمجھیں گے کوٹ کالے کوٹا پہنے جا رہے ہیں، پیچھے سے میوزک چل رہی، کیا بولے تو ابھی دولے بھائی انوچ پوری کوٹ کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے پاشا۔ کیس کے فائلہ جا کے دیکھو، جورو مرد کے جھگڑے اس کے خالی، اس سے 500 لینا، اس سے 1000 لینا، اس سے 2000 لینا، دونوں کو لڑاتے رہنا، اپنے پیسے نکالتے رہنا۔ یہی ہے مسلمانوں کا کام۔ پڑھاؤ آپ، وکیل بناؤ، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو مسلمان بچے ڈاکٹر بنتے کمرشل بیس پہ کام کر رہے ہیں، آج ہزاروں لاکھوں روپئے کے پیسے لے رہے ہیں، قوم کا ان کو درد نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ وہی اگر ایک مول صاحب بولا میں جنازہ نہیں پڑھا تھا، بولے تو کیسا ہے رے مول صاحب ہے رے تو؟ ڈاکٹر صاحب کو بولیے پلیز،
مل صاحب سے پورا ڈاکٹر صاحب کو بولیے ارے ڈاکٹر ہے رے تو بولو نا بھائی، تو دیکھ تو میں بھی، آپ کا دل بولتا نہیں مل صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کی اولاد کیوں مل صاحب نہیں ہونا چاہیے؟ پھر تمہاری اولاد کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہونا؟ انہیں ٹوپی پہن کے نماز کو کیوں نہیں آنا؟ کرو، اور نوجوانوں کو بھگاؤ، مسجدوں سے بھگاؤ، مدرسوں سے بھگاؤ، اور ذلیلوں کے جوتے کھائیں گے یہ بچے، یاد رکھنا۔ پولیس تو بیٹھی ہوئی ہے، آپ کیا کیس میں لاتے ہیں؟ یا کہیں پولیس والے کچھ رہ گئے، کچھ ہے، سب سے پوچھو، آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں منہ کھول کے، آؤ خالی لینے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں آتے جاؤ، سب کو لے کے اندر ڈالنے کو راضی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیسہ نہیں ہے، زبان ہے صرف اتنی بڑی ہے پوچھو نا، طاقت نہیں ہے، گھٹکے کھا کھا کے پورا سینہ صندوق کے ایسا ہوگا، ختم۔ بھوکے مار نوجوان کا نشہ عادی بنی ہوئی ہے، میں بولا تو برا دکھتا۔ رات میں آپ لوگ اپنی گلیوں کا جائزہ لو، باہر نکل کے، نہیں پی رہے بچے؟ آٹو میں کیا ہو رہا پھر؟ پہاڑوں پہ کیا ہو رہا پھر؟ بولو قبرستانوں کو، بھائی تمہارے بڑے وہاں سو رہے ہیں، ان کو شرم نہیں ہے؟ خبروں میں وہی خبر میں جانا ہے، وہیں بیٹھ کے اس کو اڈا بنا کے رکھے ہوئے عیاشیوں کا، شراب کا، نشے کا۔ آپ جاؤ کہیں بھی اپنے دادی دادا والد والدہ کے لیے پھول لے کے جاؤ، خالی شراب کے شیشے ملتے، جہاں سے شروع ہوئے وہاں سے سگریٹ کے، بیڑیوں کے کٹے ڈبے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنہ آگے پی رہے نہیں، وہ سو لوگ اٹھ کے پی رہے سمجھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ ارادہ کیا ہے؟ بولو۔ تو میرے عزیزوں ہوش میں آؤ، آپ پہ الزام لگ رہا ہے، ارے مسلمانہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ شان دیا کہ مایوس مت ہو اللہ کی ذات سے، اللہ بڑا کرم کرنے والا، ہاتھ اٹھاؤ فیصلے بدلتے، جو اٹھنے راضی نہیں۔ اب دعا کرتے، ایک صاحب بولے آپ لمبی دعا نہیں کر رہے ہیں، جمعے میں چھوٹی ختم، میں بولا وہ تیج بہت ہے، مجھ کون کھول رہا پیچھے بیٹھے سو والا، پورے جانے کی تیاری میں۔ اب بعض حضرات یہاں آئے سو پیچھے بولا ناراض ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہاں کا سنا رہا ہوں، پیچھے والے کو لاکھ بولو ارے بابا سامنے آ رہے، خطبے کے ٹائم سامنے آنا، جگہ نہیں رہنا، انہیں وائنس رہتا ہے ایسے، میرے کو نہیں بولے میں چاہوں تو نماز نہیں پڑھنا میرے پیچھے بابا، تم امام کا مطلب جو بولا سن لینا۔ ہاں ہمارے پپا کی نہیں سنا، ہمارا باپ نہیں بولا، تم بولتے ہیں بابا، نکو تم مسجد کو، تمہاری مسجد الگ کھول دیں گے اپن۔ جمعے کے آداب ہے، آنے سے پہلے صف میں آگے آنا اور بعد میں نہیں آنا۔ خطبہ شروع ہو گیا، کھڑے ہو گئے امام صاحب، میں نے کوئی بھی مسجد میں جب ایک امام یہاں ٹھہر جاتا نا، اب حماقت کر کے نہیں آنا، آگے نہیں آنا، منع کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکوڑوں کی مسجد کا بھی یہی اصول ہے، فاتحہ کی مسجد کا بھی یہی اصول ہے، غیر فاتحہ کی مسجد کا بھی یہی اصول ہے۔ مسجد کا اصول بتا رہا ہوں، عقیدے کا نہیں۔ جمعے کا اصول بتا رہا ہوں، عقیدے کا نہیں۔ دو صف، دو زانوں بیٹھنے کا حکم ہے، جو بیٹھ سکتا نہیں بیٹھ سکتا اپنی استطاعت کے حساب سے۔ صف میں جگہ برابر ہو جانا نہیں، کیا ہے بولو، من مانی چل رہی، آداب مسجد کے نہیں ہیں، طریقہ زندگی کا نہیں ہے، اس لیے تو جوتے کھا رہے ہیں۔ بس کیا الزامہ لگاؤ، جس کے منہ کو جو آ رہا ہوں کی غیبت کرو، کٹے جماؤ، چبوتروں کو آباد کرو، فونوں پہ ایک ایک گھنٹہ لوگوں کی غیبت کرنے سے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے، اس لیے قتل ہو رہے ہیں آج۔ حماقتوں میں تیرے کو نہیں چھوڑتا ہوں، انہیں اس کو نہیں چھوڑ رہا، بعد میں یہی ہو رہا نا۔ آپ پرسوں جو مرڈر ہوا کیا ہوا، انہیں اس کو دھمکایا، انہیں تو مارا نہیں، اس سے پہلے انہیں مر گیا، ہوا نہیں ہوا، پھر کیا ہے؟ اجو مجھو کو مارا، مجھو اس کی تلاش میں ہے، کئی پورے یہ سب یہ کرنے پیدا ہوئے۔ اللہ بھی دیکھ کے بول رہا ہوں کہاں بھیج دیا رہے بھائی، میرے لوگوں کو پریشان کر کے رکھے ہوئے۔ ہم کو کوئی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں ہے مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ہم خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کے آپ دیکھو کیا ہے، بچوں کے جو ہے کمروں پہ چاقواں رکھے ہوئے رہ رہے، یہ ہے رے تم لوگ، تمہاری اولاد ہے یہ۔ اگر آپ بول رہے ہو میرا بیٹا اچھا، تو تمہارے علاقے کا بچہ ہے، تمہاری اولاد کی طرح ہے، تم کو خیال نہیں آتا اس کو سمجھانا؟ ہتھیار لے کے پھرنا مسلمان کا طریقہ ہے، آپ بتائیے۔ بہرحال اس کے خمیازے بھی بھگتتے وہی لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے، اور ایمان اور اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں پہلگام کے اندر، ہماری پوری ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک بیچارہ بچانے جا کے انہیں بھی، اس کو بھی گولی مار دی ہے، وہ تو مسلمان تھا،
وہ جو بچانے گیا انہیں مسلمان ہے، جو مارے وہ مسلمان نہیں تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ اسلام کیا بول رہا؟ جو بچانے گیا اور ایک ہی تھا، ایک نیت تھا امام حسین علیہ السلام کی طرح، نکل گیا انہیں میدان میں، انہیں مسلمان ہے۔ اور جو مارنے والے تھے وہ ابو جہل، ابو لہب ہے، وہ اسلام کے لبادے میں اڑے ہوئے مگر مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان۔